میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے ناظرین ہیں, جو ہمارے سامعین ہیں, میں نے ان کے ساتھ یہ ذکر یہ کیا تھا کہ یہ جو لائف کوچنگ ہے یہ کسی اسپیسیفک طبقے کے لیے نہیں ہے یا کسی اسپیسیفک ٹارگیٹ آڈینس کے لیے نہیں ہے. یہ بیسکلی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے, یہ پروفیشنلس کے لیے بھی ہے, یہ بزنس پرسنس کے لیے بھی ہے, یہ کارپوریٹ پروفیشنلس جو ہیں ان کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ بات اس کو ذرا ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے, کیونکہ کہیں یہ لوگ نہ یہ نہ سمجھیں کہ نہیں یار ہم اسٹوڈنٹس ہیں, ہم کیسے ابھی ہمیں تو کوچنگ کی ضرورت نہیں ہے, یا اور بھی پروفیشنلز ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. صحیح. دیکھیں جیسے اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ یہ تو سبھی کی ضرورت ہے نا, چاہے وہ انڈیویجول ہے, چاہے وہ پروفیشنل ہے, چاہے وہ ریلیشن شپ میں, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے. تو اب اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہم سب کے زندگی میں کچھ نہ کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. میں امپروومنٹ کہہ رہا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایریا میں چیلنج میں ہی ہوں یا مشکلات میں ہی ہوں, تو ضروری نہیں, ہو سکتا ہے آپ اچھا گرو کر رہے ہوں لیکن آپ کو اس میں اور اسپیڈ چاہیے یا اور تیزی سے گرو کرنا. تو اگر آپ کو اور اسپیڈ چاہیے یا اور تیزی سے گرو کرنا ہے, دین یو نیڈ کوچ. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ایریا مینلی ہو گیا. اچھا, اب اس میں جیسے لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی کہ ویسٹ میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں تو بہت ڈیولپ فیلڈ ہے نا, تو وہاں تو لوگوں کے ہر فیلڈ میں الگ الگ جو ہے نا وہ کوچز ہوتے ہیں, اور یہاں پہ بھی ایسا ہونا چاہیے. لیکن ٹو دا پوائنٹ کہ بھائی آپ کسی بھی ایریا میں آ رہے ہیں. اچھا, ہوتا یہ کہ بعض اوقات آپ کو اپنے پرابلمس خود نظر نہیں آ رہے, اور جب کوئی آپ کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایگزیکٹلی آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی دیٹ از دا ایریا ویئر یو آر گیٹنگ ٹربل, اور جہاں سے آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہ ہے سلسلہ. اور کوئی چیز سر؟ بالکل 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 بالکل. تو میں یہی بتا رہا تھا اپنے ناظرین کو کہ they can get in touch with us, with me, with عمیر. عمیر بھی ہمارے ساتھ ہیں, میں بھی ہوں. ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے. آپ کے اگر کوئی سوال ہے, کوئی کنسرن ہے, تو آپ ابھی کمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی پرسنل ایسا سوال ہے کہ آپ کمنٹ پہ نہیں لانا چاہتے تو آپ ان باکس کر سکتے ہیں مجھے, آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. عمیر کے کیا کہتے ہیں آئی ڈی کے اوپر جا کے آپ عمیر صاحب سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. عمیر صاحب کا نمبر بھی اویلیبل ہے ان کے پیج کے اوپر, آپ ان کے میسج کر کے کوئی بھی کنسرن ہے. دیکھیے جی, اس میں پہلے سیشن کے اوپر جو میں نے اور عمیر نے بات ڈسکس کی تھی اور ہم نے ایک حتمی فیصلہ لیا تھا کہ ہم پہلا سیشن جو ہے وہ اٹس ایبسولوٹلی اٹس جسٹ فری کنسلٹیشن in which me and you and Umair, we will sit together as in like over the phone, and we talk about your things, the problems that you're having in your life and how you can actually cope up with them. Small little things, اس سے آپ کو ذرا یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں یار there is something that can be done in this regard. Once you get satisfied, once you're happy, once you're like ٹھیک ہے جی یہ چیز ایسی ہے کہ میں کر سکتا ہوں, then by all means we'll جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک اور چیز میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا جو عمیر نے بھی مجھے بتائی تھی کہ it's not an instant چینجنگ والا پروسیس نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھ سے ایک سیشن لے لیا اور آپ نے کہا جی ایک سیشن کے بعد میں کروڑ پتی بن جاؤں گا. ایسا پاسبل نہیں, بالکل نہیں. اگر ایسا ہے تو یار ایسے کوچ سے مجھے اور عمیر کو بھی ملوائیے تاکہ ہم بھی کروڑ پتی بن جائیں. لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. کسی نے وہ جیف بیزوس نے, عمیر پتہ نہیں آپ نے سنا ہوگا, بلکہ سنا ہی ہوگا ڈیفینیٹلی, وہ جیف بیزوس نے جو وارن بفیٹ سے کہا کہ یار تمہاری انویسٹنگ اسٹریٹجی تو اتنی ایزی ہے تو سب کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو اس پہ جب اس نے بولی تھی یہ بات, کیا کہتے ہیں اپنا وارن بفیٹ نے کہا تھا کہ یہ ایزی تو ہے لیکن nobody wants to become rich slowly. مطلب سب جو ہے وہ تیزی سے رچ ہونا چاہ رہے ہیں. تو یہ کوئی کوئک رچ اسکیم نہیں ہے, کوئی ایسی جادو کی چھڑی میں اور عمیر نہیں گھمائیں گے کہ آپ لوگ ایک دم سے جو ہے سارے آپ کے گولز پورے ہوتا ہے. لانگ ٹرم پروسیس ہے, آرام سے ہوگا. اور اس کے لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 12 ویکس کا جو سیشن ہے, آپ نے 12 ویکس کم سے کم ہمارے ساتھ رہنا ہے. 12 ہفتے, یعنی کہ ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ. وہ تو ایک آفیشیل ہو گیا نا, لیکن اگر ڈیورنگ دا ویک تو اب بیسیکلی یہ جو اصل میں یہ صرف ایک پروسیس کا چینج ہے, کانٹینٹ کا اس میں اتنا کام نہیں ہے. بس ڈفرینس یہ ہے کہ ٹیچنگ یا ٹریننگ کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کانٹینٹ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. اچھا, یہاں پہ کانٹینٹ کا تو کام ہی نہیں ہے نا. یہاں ہو سکتا ہے آپ کے کوچ کے پاس کانٹینٹ بہت ہو اور ہو سکتا ہے کم ہو, لیکن وہ ایکچولی آپ کے پرابلم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو جو ہے نا وہ گائیڈ کر رہا ہو. تو ایکچولی آپ کو کانٹینٹ نہیں پڑھنا پڑتا پورا کانٹینٹ نہیں سننا پڑتا. آپ کو ایگزیکٹلی آپ کے لیے کیا چیز سوٹیبل ہے, یو جسٹ گیٹ دیٹ.
थिंग ना, और आप उससे इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं. एक तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है. और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया होगा कि आप सचिन तेंदुलकर के लेक्चर सुन के या सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देख के बैटिंग नहीं सीख सकते. आपको अपने मोहल्ले में, अपने क्लब लेवल पे यू नीड अ कोच जो कि एक आम सा आदमी होगा, लेकिन वो आपको स्पेसिफिकली आपके एरिया पे जो है ना वो क्या कर रहा होगा, लेकर चल रहा होगा. अच्छा, अब जो मैंने जो लास्ट टाइम बात की थी, जो कॉन्सेप्ट है 360 डिग्री कोचिंग का, लाइफ कोचिंग का, यानी ऑल एरियाज इन लाइफ एंड लॉन्ग टर्म लाइफ कोचिंग, उसकी इम्पोर्टेंस को भी समझने के लिए ना आप वापस चलते हैं स्पोर्ट्स में. देखिए, जब भी हमने स्पोर्ट्स मूवीज देखी होंगी या हमने स्पोर्ट्स के बारे में सुना होगा, तो पता चल रहा है भाई कोच सुबह 4 बजे उठा रहा है, 5 बजे उठा रहा है और पूरे दिन भगा रहा है, सब कुछ कर रहा है. तो इसका मतलब कोच ने 24 आवर्स आपको एंगेज किया. अच्छा, कॉर्पोरेट में भी अगर हम उठाते हैं ना, मसले क्या है, अगर हम कॉर्पोरेट में ये समझ रहे हैं, चाहे बिजनेस हो चाहे कोई जॉब कर रहा हो, कि भाई अगर 8 घंटे के लिए बंदा आ रहा है और हम उस 8 घंटे में उससे काम ले रहे हैं और उसकी बकिया जिंदगी पे हम नजर नहीं रख रहे ना, तो हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं एज अ यू कैन से एम्प्लॉयर. उसकी वजह यह है कि हो सकता है वो 2 जॉब्स कर रहा है. अब अगर वो 2 जॉब्स कर रहा है तो भाई वो आपके 8 घंटे को तो जस्टिफाई कर ही नहीं सकता ना. 8-8 16 घंटे एक बंदा अगर काम कर रहा है, फिर ट्रैवलिंग भी है, फिर उसका घर भी है, तो वो तो जस्टिफाई कर नहीं सकता. अच्छा, अब मसला क्या है कि हम समझ रहे हैं कि भाई वो तो सिर्फ हमारे पास जिस टाइम में है, हम बस उस टाइम के पाबंद हैं, उस टाइम में हमने उसको फैसिलिटेट करना है. तो उसका सबसे बड़ा इशू यही आएगा कि वो उस टाइम पे तो होगा, लेकिन उस टाइम के अलावा वो जो हरकतें कर रहा है, यानी हो सकता है दूसरी जॉब कर रहा हो सकता है उसकी लाइफ आगे पीछे हो, देर से सोने वाला है और सुबह आपके पास जल्दी पहुंच रहा है, तो भाई वो कैसे जस्टिफाई कर पाए. तो इसलिए आपको इंटरफेयर करना पड़ता है उसकी पर्सनल लाइफ में. हो सकता है उसका रिलेशनशिप का इशू चल रहा हो, उसके घर में मसले चल रहे हो, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा. सही ना. HP के बारे में पता चला कि जो है ना वो, अगर आपकी फैमिली का इशू है ना, 3 महीने की आपको पेड लीव मिलती है. आप वहां पे अगर जस्ट क्लियर कर देना HP में जो ह्यूलेट पैकार्ड है, यार आप पता चला एचपी हायरिंग कर रहा है नहीं कर रहा, जरा पता चला यार. लिटरली, क्योंकि उनको पता है ना कि इसके यानी अगर इसकी लाइफ के एक एरिया में डिस्टरबेंस है तो वो कितना ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है. अच्छा, हम ओन ही नहीं करते ना, हम तो बोलते बस हमारे वक्त पे आए और परफॉर्म करे, परफॉर्मेंस निकल नहीं सकती. तो जितने भी बिजनेस ओनर्स अगर सुन रहे हैं या कोई ऐसा है जो इंस्पायरिंग है, एस्पिरेशन है जिसकी, उसने बड़े यानी बिजनेस बनना है, बिजनेसमैन बनना है, कोई बिजनेस करना है, तो भाई ये तो आपको पूरा वक्त अगर आपने नहीं लिया ना तो आप नहीं कर सकते. सेम विद द स्टूडेंट्स. ठीक है, आप स्टूडेंट्स के साथ आप कंटेंट पढ़ा सकते हैं, थोड़े वक्त में आप बिठा के कंटेंट पढ़ा सकते हैं, थोड़े वक्त में बिठा के आप डांट सकते हैं, लेकिन आप जो है ना वो रियल टाइम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते. तो एक तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है 360 डिग्री की जो मैं बात कर रहा था, कि जब तक आप हर एरिया को टच नहीं करते मसले हल नहीं होते वहां का. तो वी हैव टू डू, एक तो ये चीज हो गई ना मेन, जो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और कोई चीज सर? एक सवाल आया हुआ है. I face हाँ employment gaps still I'm facing because I can resist boss pressure. I can't resist boss pressure. I'm always loyal, persistent, but when it comes to pressure, I surrender. Is this due to poor communication? ठीक है, पहले आप आंसर करें इसे, फिर मैं करता हूँ. पहले आप कीजिए, पहले मैं करूँ. आज आप पहले जाइए. आज हाँ मैं आज आप पहले जाइए. अच्छा हाँ. जनाब, हजरत वाला ये कह रहे हैं कि वो जो है ना वो प्रेशर की जब बात आती है तो वो सरेंडर कर सकते हैं. तो क्या ये कम्युनिकेशन का गैप है या नहीं? मैं समझता हूँ ये पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस का गेम है. सेल्फ कॉन्फिडेंस का गेम है, फिर देन कम्युनिकेशन बाद में बात आती है. भाई अगर कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है, सबसे पहले तो आपकी इनसाइड जो वॉर है, यानी जो आप अंदर से, तो पहले आप काम डाउन हो ना. जब आप अंदर से काम डाउन होंगे फिर बात आती है कम्युनिकेशन. तो मिसाल के तौर पे कोई बंदा अगर आपको प्रेशराइज कर रहा है, ठीक है ना, पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि जब आप जॉब कर रहे हैं ना, जैसे एक जुमला है हमारे माशरे में, वो है कि नौकरी की ते नखरा की. पंजाबी का डायलॉग है, नौकरी की एब्सोल्युटली. ते नखरा की. तो अच्छा, मैं इस पे आपसे ये सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ कि यू हैव टू डिसाइड
بھائی اگر نوکری کرنی ہے تو پھر اس کے لوازمات پورے کرنے، اور اگر نوکری سے نکلنا ہے تو پھر اس نکلنے کے لوازمات پورے کرنے، اور اگر نکلنا ہے اور ابھی نہیں نکل پا رہے تو پھر بھی اس کو ٹکائے رکھنے کے لوازمات پورے کرنے. تو یو ہیو ٹو شور، سب سے پہلے نا کہ ہیو ٹو بی شور کہ مجھے کرنا ہے کیا. پہلی تو یہ بات ہو گئی تھی. اب جو بات آتی ہے کہ بھائی کوئی بندہ ہمیں پریشرائز کر رہا ہے، تو اب اس کا بہت ہی سمپل سا ایک اصول ہے، اور وہ اصول ہے بی سافٹ آن پیپل اینڈ ہارڈ آن پرنسپل. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ اگر آپ لوگوں سے نرم رہیں گے اور اصول پہ سخت رہیں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا ایسے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب جیسے بات یہ آ رہی ہے کہ بھائی باس پریشرائز کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کرتے ہوں، مطلب کرتے ہوں گے، میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن موسٹ آف دا ٹائم وہ مس کمیونیکیشن ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم یا تو ان کی طرف سے یا ہماری طرف سے. تو اب بیسیکلی کوئی مطلب بہت دفعہ آپ دیکھیں گے نا تو وہ ریالٹی ہوتی نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہوتے. اسی لیے تو جو ہماری چھٹی حص کا جو کانسیپٹ ہے نا، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں بھائی آپ جو چھٹی حص ہے نا، آپ اسے تو طلاق دے دیں جتنی جلدی دے سکتے، بس فوراً دے دیں، ابھی دے دیں. انہیں چھٹی حص تمہیں طلاق، تمہیں طلاق، تمہیں طلاق. کیونکہ مصیبت ایک جو کہ ہے نا بھائی جو چھٹی حص ہے نا، کوئی اپنی بیوی کو چھٹی اس نہ کہتا ہو پیار سے، مسئلہ ہو جائے گا. کیونکہ مصیبت یہ کہ جب ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوتا نا تو ہماری چھٹی حص آ جاتی ہے. میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ یہ ہوگا. پہلے تو چھٹی حص کو ذرا سائڈ میں رکھیں. ایک بات. اب آتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز پہ. گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بھائی اگرچہ آپ کی غلطی کے اوپر باس آپ کو کچھ کہہ رہا تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ نیکسٹ ٹائم وہ نہ ہو. ٹھیک ہے. ایک بات ہو گئی ہے. اچھا اگر تو وہ بلا وجہ ہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کے بھی کوئی سینئر ہوگا نا. یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ. ڈرنے کا تو اس میں کوئی مطلب جواز بنتا نہیں ہے نا کہ آپ ڈر کیوں رہے. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے بھائی نوکری ابھی بہت امپورٹنٹ ہے اور ابھی میرے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب آپ اتنے اصول پسند نہیں ہو پاتے ابھی، اگر نہیں ہو پا رہے یا آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ بھائی مسئلہ ہوگا، تو پھر دین آپ اس کو مینج کرنا سیکھیں نا. اچھا ایک بہت زبردست کانسیپٹ ہم نے سیکھا اپنے مینٹور سے، میں نے، جو میرے کوچ بھی ہیں سلیمان صاحب، تو وہ کہتے ہیں تھیوری آف کنٹرول کیوس. یعنی آپ کی زندگی میں بہت سے پرابلم ایسے ہوں گے کہ اگر وہ کنٹرول میں ہے تو بس ٹھیک ہے، چلنے دیں زندگی کو. اب آپ ہر ایک کو 100% سالو کرنے بیٹھیں گے تو پرابلم یہ ہوگی کہ اس میں بہت وقت لگے گا، جس میں کوئی ہو سکتا ہے کوئی اور بہت بڑا مسئلہ ہو جس کو آپ دھیان نہیں دے پا رہے. تو یہ کچھ چیزیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ایک اور چیز، اگر تو باسز ہمیں سن رہے ہیں، صحیح نا، یا مینیجر سن رہے ہیں جن کے انڈر لوگ کام کرتے ہیں، یا انشاءاللہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ آگے چل کے بنیں گے، تو مائی پوائنٹ از کہ بھائی، یا مائیں ہیں یا جو بھی ہیں، کہ آپ نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ایک سرٹن بیہیویئر جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیٹس ٹرو، کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ نے اس سے پہلے ریزن دے دیا نا، اور ہاؤ دے دیا، وائی اور ہاؤ دے دیا، تو وہ واٹ کروانا بہت آسان ہو جائے. مثال کے طور پہ اگر ریلیجن سے مثال لیں، بھائی نماز پڑھوا رہے ہیں کی کوشش کر رہے ہیں، اب آپ ڈانٹ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہا، آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، سزائیں دے رہے ہیں، بھائی آپ اسے پہلے ریزن بتائیں نا کہ امپورٹینس ہے کیا، اور پھر اسے ہاؤ بتا دیں کہ کیسے وہ مینٹین کر سکتا ہے اس ہیبٹ کو نا، نماز. یہ دو چیزیں کرنے کے بعد آپ نے اسے اس کو ریپیٹیٹیولی پریکٹس کروانا. ریپیٹیڈلی پریکٹس کروانے کے بعد آپ کو انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس لیول تک جانے کی کہ آپ اسے ڈانٹیں یا پنش کریں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب آ جاتے ہیں، کوئی بندہ جو ہے نا وہ لیٹ سپوز لیٹ آ رہا ہے، تو آپ نے پہلے اسے بتانا ہے بھائی لیٹ آنے کا کیا امپلیکیشنز ہوں گے اس کی لائف میں. دین پھر آپ کو اسے سمجھانا ہے کہ جو ہے نا بھیا اب اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے یہ رستے. کوئی بندہ اگر لیٹ سپوز وقت پہ کام نہیں کرتا، پھر اسے یہ بتانا. تو اس طریقے سے آپ نے مختلف جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ، اگر آپ نے ان کو وائی اور ہاؤ نہیں دیا نا تو پھر آپ واٹ ایکسپیکٹ نہ کریں. اور اگر آپ واٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا تو پھر آپ ساری زندگی پریشان رہیں گے، بیکاز آپ نے اسے سمجھایا نہیں نا ہوگا کیسے اور کیوں ہونا چاہیے. بالکل، تو ایبسولوٹلی، بالکل یہ صحیح کہہ رہے چیز جب تک نہیں ہوگی نا
تو مسئلہ نہیں ہوگا. وہ جو ایک پرانی کہاوت تھی نا, کسی کو روز ایک مچھلی دینے سے بہتر ہے اسے مچھلی پکڑنا سکھا دو, تو وہ تو تھی ہاؤ پر. تو اس کا جو لیٹسٹ ورژن ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں اسے یہ بتا دو کہ مچھلی پکڑنا ضروری کتنی ہے, تو ہاؤ بھی نہیں سکھانا پڑے گا, وہ ہاؤ بھی خود ڈھونڈ لے گا. تو جو ریزن ہے نا, وہ ریزن کے اوپر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں وہ سمجھتا کسی نے ہوں بڑی زبردست بات بولی تھی کہ the bigger the why you will figure out any how. نہیں ہاؤ تو آپ مطلب نکال لیں گے نا آپ, ایسے ہی کیا اچھا any how آپ figure out کر لیتے ہیں. ہاں فگر آؤٹ کر لیتے ہیں. اچھا مثال کے طور اب اس کی ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, وائی بڑا اسٹرانگ ٹکا کے لگانا پڑتا ہے. اگر وائی لگ گیا نا تو پھر ہاؤ اور واٹ پہ اتنا کام نہیں کرنا پڑتا. اب جو اب آپ آتے ہیں اس کو کنیکٹ کرتے ہیں لائف کوچنگ سے واپس. تو لائف کوچنگ میں بیسیکلی ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ آ رہا ہے, اس کے ساتھ مسائل ہیں یا وہ کچھ اچیو کرنا چاہ رہا ہے لیکن پرفارمنس نہیں آ رہی. تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ بھائی ہم اس کی پوری بات کو سنیں, ٹھیک ہے نا, اور پہلے تو دیکھیں کہ وہ جو کرنا چاہ رہا ہے اس کے پیچھے اس کا وائی ہے بھی یا نہیں, اسٹرانگ ہے یا نہیں, ہے یا نہیں پہلے یہ دیکھیں, پھر کتنا اسٹرانگ ہے یہ دیکھیں. پھر جب تک وہ وائی کسی اسٹرانگ پرپز سے کنیکٹ نہیں ہوگا نا, تو کام جو ہے نا وہ بننے والا ہے نہیں, کام بنے گا نہیں. وہ تھوڑے دن کرے گا پھر سست ہو جائے گا, پھر تھوڑے دن کرے گا پھر سست ہو جائے گا. جیسے میں نے پہلے ہی بتایا ہوا کہ جو ایکسٹرنل موٹیویشن ہے نا, دیٹس ناٹ دا گڈ تھنگ. تو آپ کو ہر تھوڑے دن بعد کوئی موٹیویشنل اسپیکر چاہیے, ہر تھوڑے دن بعد کوئی مووی چاہیے, ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی چیز آپ کو ایکسٹرنل فیکٹر چاہیے ہوگا. اب وہ ایکسٹرنل فیکٹر نہیں ہوگا, آپ اٹک جائیں گے اپنی زندگی میں. تو یہ تو ان سائڈ آؤٹ ہونی چاہیے, اور ان سائڈ آؤٹ اس وقت ہوگی موٹیویشن کسی بھی پروجیکٹ کو لے کے, کسی بھی جاب کو لے کے, کسی بھی بزنس کو لے کے, جب وہ آپ کے بالکل کلیئرٹی ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. تو وہ وسوسے جو بیسیکلی ہوتے یہی ہے نا کہ یو آر ناٹ کلیئر, آپ کا وائی کلیئر نہیں ہے, آپ بس چلے جا رہے ہیں. تو ہر تھوڑی دیر بعد آپ ادھر ادھر دیکھیں گے دوسرے کیا کر رہے ہیں, پھر آپ اٹکیں گے, پھر ہلکی سی پرابلم آئے گی آپ بھاگ جائیں گے, تو ہلکی سی پرابلم آئے گی آپ بھاگ جائیں گے. اب مین جو گیم ہے وہ کرنا یہ ہے کہ بھائی آپ نے تو وہ جو ہرڈل آئی ہے اس کو تو آپ نے توڑتے ہوئے آگے جانا ہے نا. اب جب آپ کا وائی کلیئر نہیں ہوگا نا, یا وائی اسٹرانگ نہیں ہوگا, تو اب آپ کیا کریں گے, تھوڑا سا آگے جائیں گے, جیسی رکاوٹ آئے گی آپ سوئچ لیں گے دوسری طرف, پھر رکاوٹ آئے گی آپ سوئچ لیں گے تیسری طرف, اور آپ سوئچنگ کرتے کرتے آپ جو ہے نا وہ رہ جائیں گے پیچھے. تو اس لیے اپنے حالات کو, اپنے ٹارگیٹس کو, اپنی باتوں کو کسی کے سامنے شیئر کرنے سے ہی فائدہ ہوتا ہے نا, ورنہ بہت مسئلے ہوتے. جی سر, بالکل صحیح آپ کہا. اس پہ اور کچھ ایڈ کریں. میں یہ جو سوال تھا کہ پریشر کے آگے وہ سرنڈر کر جاتے ہیں, تو اس کا ایک بڑا سمپل سی بات جو میں نے ریلائز کی اور جو میں نے آبزرو کی وہ یہ تھی کہ اگر آپ ایک ڈرائیور کی نوکری کی طرف جاتے ہیں کہ بھائی ڈرائیوری کر رہا ہے, وہ کیا پریشر ہوگا اس کو؟ زیرو پریشر. گاڑی نکالی, روڈ پہ نکلے, پہنچا دیا, لے آیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, نو پریشر. آپ جیسے جیسے سینئر لیول کے اوپر جاتے جاتے ہیں ویسے ویسے پریشر بلڈ اپ ہوتا چلا جاتا ہے. آپ زاہد رفیق صاحب کا یہ سوال تھا, زاہد رفیق صاحب اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں, پریشر تو آپ کو دونوں صورتوں میں ملے گا. ایک پریشر وہ ہے جو آپ کو کام کے دوران مل رہا ہے, اور ایک پریشر وہ ہے جو ان امپلائمنٹ میں آ رہا ہے. پریشر دونوں طرف ہے. آپ جاب چھوڑ دیجئے, کام چھوڑ دیجئے, نو پریشر, آپ گھر آ جائیں. ایک وہ پریشر ہے ان امپلائمنٹ کا. پریشر دونوں صورتوں میں, یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے ان امپلائمنٹ کا, ڈپریشن کا, فرسٹریشن کا, اینزائٹی کا پریشر لینا ہے, یا آپ نے یہ کام کا پریشر. اچھا دوسری بات یہ جو میں نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں, زبردست باتیں بتائی ہیں, آپ نے پریشر کو اس طریقے سے دیکھیں, اس کو چینل آؤٹ کرنا ہے. وہ ایگزامپل جو ایک سائیکالوجسٹ نے دی, اس نے کہا جی وہ پانی کا گلاس بھرا ہوا ہے اور آپ نے اس کو اتنی دیر کے لیے 2 سیکنڈ کے لیے ایسے ہاتھ میں اوپر اٹھا لیا. 2 سیکنڈ اٹھایا, کوئی اٹس ناٹ گونا میک اینی ڈفرنس, ٹھیک ہے. وہ 50 منٹ کے لیے آپ نے اٹھا لیا, یہ پریشر اب آپ کے ہاتھ پہ پڑنا شروع ہو گیا. 5 گھنٹے کے لیے آپ ہاتھ میں ایسے اٹھا کے گلاس کھڑے رہے تو آپ کا ہاتھ شل ہو جائے گا. حالانکہ کوانٹٹی وہی ہے, وہ پریشر بلڈ اپ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کو دماغ میں بہت دیر تک جگہ دے دی, آپ بہت دیر تک اس کو ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ بار رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, سوچے جا رہے ہیں, وہ پریشر نہ ہوتے ہوئے بھی بلڈ اپ ہو جائے گا. اس کو بینٹ آؤٹ کریں, فزیکل انوالومنٹ کہیں کسی ایکٹیویٹی میں انوالو کریں, بریدنگ ایکسرسائزز کریں, یوگا کی طرف جائیں, میڈیٹیشن ہے, کیونکہ کیا کہتے ہیں اپنا نماز کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, وہ پڑھیں. تو یہ
آپ کا جو پریشر ہے نا یہ ایسے سے ریلیز ہوگا, اس کو زیادہ سوچے نہیں. دیکھیں آپ کا باس جو ہے نا وہ آپ کا دوست نہیں ہے, تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا. آپ کا باس ہی ہے, کہ وہ دوست میں اس سے یاری ہے, وہ دوستی ہو گئی جی, بات چیت ہو گئی, باس نے ایک دن بلا کے جھاڑ دیا. اب آپ کو ٹینشن ہے یار تم یہ کام نہیں کرتے, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو. اب یار آپ کے ذہن میں آ رہا ہے باس سے تو اتنی اچھی بات چیت تھی, آپ نے کیا کیا, ایزی وے آؤٹ پکڑا, ریزگنیشن رکھا, جا کے دیا, خدا حافظ. You will become a rolling stone, and when you become a rolling stone, آپ اپنی جگہ نہیں بنا پائیں گے. وہ کہتے ہیں نا پتھر پڑے پڑے بھی اپنی جگہ بنا دیتا ہے. تو وہ پڑے رہنا, پریشر برداشت کرنا, ریزسٹ, اس کو ایبزارب کرنا, that's the true spirit. جیف بیزوس, صدر الدین ہاشمانی, کیا نام ہے, شون نام ہے ان کا, کیا نام ہے, جو ہمارے بہت بڑے وہ ہے ریئل اسٹیٹ کے بندے ہیں, پاکستان سے ان کا تعلق ہے, میاں منشا. میں یورپین سائٹ کی ایگزامپل زیادہ نہیں دے رہا, میں ان لوگوں کی دے رہا ہوں. یہ لوگ آپ کے خیال میں پریشر نہیں ہے ان کے اوپر؟ ان کے اوپر تو ایسا پریشر ہے کہ عام بندہ اس کو سوچے گا نا اگر, تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. لیکن گریجولی آپ اس لیول تک پہنچتے ہیں, پہلے چھوٹا پریشر, پھر اوپر, پھر تھوڑا اور پریشر, پھر تھوڑا اور پریشر, پھر ایک اسٹیج آتا ہے کہ آپ اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہوتے ہیں کہ چھوٹی موٹی چیزیں ہو یار نیور مائنڈ. تو اس طریقے سے اس کو دیکھیں, اپنے آپ سے صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ کریں, انشاءاللہ افاقہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو میرا خیال ہے کہ ایک یہاں بہت پر اگر اسی مزید کوئی سوالات ہیں تو نیچے, ہاں بتائیے. جی جی ہاں, ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے میرے خیال ہے. دیکھیں کوئی سوال ہے نہیں ویسے میرے کامنٹس میں نا, تو اسی پہ بات کر دیتے ہیں. بہت ہی نہیں ہے, امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے ہاں ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے. سوال نہیں. اچھا, وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اسے کہتے ہیں می ٹائم. اچھا, اب اس کی یعنی جو تنہا کچھ وقت گزارنا, اب اس کی پہلے میں پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں. اگر آپ ایک بالٹی ہو نا اور اس میں پانی گدلا ہو, مٹی ملا ہوا, تو آپ اس پانی کو چھوڑ دیں, کچھ دیر میں وہ بیٹھ جائے. اچھا, اب ہم لوگ جو پریشر لیتے ہیں نا کسی بھی چیز کا, ہوتا کیا ہے ہمارے دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور ہم نے ان کو سیٹل ڈاؤن نہیں کیا ہوتا بیٹھ کے, اور ان کو بیٹھ کے سیٹل ڈاؤن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے سب سے بیسٹ جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خود کے ساتھ کچھ وقت گزارنا. اب آ جاتے ہیں ذرا کچھ لوگوں کی ایگزامپلس میں. ایک مووی ایکٹر ہے اکشے کمار, وہ کہتا ہے میں روزانہ صبح 4 سے 5 اکیلے بیٹھتا ہوں اپنے ایک دن کی پلاننگ کا. 1 گھنٹہ, جو ایک دن کی پلاننگ کر رہا ہو شخص, پھر وہ 2 گھنٹے ایکسرسائز کر رہا ہے, پھر وہ سیٹ پہ جاتا ہے, تو اس کی پرفارمنس اور اس کی انرجی کو تو بیٹ نہیں کر سکتا نا کوئی. یہ تو ہو گیا ہمارا اکشے کمار صاحب. رابن شرما کہہ رہا ہے 5 AM کلب, صبح اٹھو. ٹھیک ہے نا, وہ بھی کہتا ہے بھائی کچھ ٹائم آپ آرگنائزنگ کو دو, کچھ ٹائم آپ اپنے رب کو دو. یہ تو ابھی ویسٹرن ایگزامپلس بتا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستقل وقت ہوتا تھا خلوت کا, جس میں آپ اکیلے رہتے. پھر غار ہرا کا تو دور ہی الگ تھا, اس وقت عبادات بھی نہیں آئی تھی, تو اتنا وقت اکیلے رہے. لیکن آپ پھر مصروفیت کے وقت میں بھی کچھ وقت ہوتا تھا کہ اکیلے رہتے. حکیم سعید صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے پرسنل کام ستاروں کی روشنی میں پورا کر لیتے ہیں, یعنی تہجد کے وقت. تو یہ جتنے بھی, اور حکیم سعید نے 192 بکس لکھی ہیں, اراؤنڈ 2 لاکھ پیجز. سندھ کے گورنر بھی رہے ہیں, یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں, حکیم صاحب بھی رہے ہیں, فیکٹری کے اونر بھی رہے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اکیلے بیٹھتے ہیں نا دن میں 15-20 منٹ, اب آپ کاپی پین لے کے بیٹھیں تو بیسٹ ہے, ورنہ 15-20 منٹ اللہ کے آگے دعا رکھیں گے نا, تو بھی دعا کا جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ حل ہو نہ ہو, وہ سیٹل ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ نکال چکے ہوتے ہیں نا اپنے اندر سے وہ غبار, اور آپ نکال کے اللہ کے آگے رکھ چکے ہوتے ہیں. لیکن آپ کا ذہن کلیئر ہو چکا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو ہر پرابلم کا پتا ہوتا ہے کہ یہ سالو اس طریقے سے ہوگا, یا یہ ابھی سالو نہیں ہو رہا, ہم اس کو پارک کر رہے ہیں, ابھی ہولڈ کر رہے ہیں. تو جب تک آپ خالی نہیں بیٹھیں گے نا کچھ وقت, اور سوچیں گے نہیں اپنے انسیٹل پرابلم کو, تو پھر تو چھوٹی چھوٹی چیز سے آپ پریشر میں آئیں گے. اور جب آپ ذہنی طور پہ بالکل کام ہے نا, تو پھر تو آپ ریئل وار سچویشن کو بھی آپ مینج کر لیں گے. مطلب وہ بزنس تو بہت چھوٹی چیز ہے نا, آپ کی جان خطرے پر ہوگی, گولیاں چل رہی ہیں, یو ول مینج اف یو آر ریلیکس فرام اٹ. اور یہاں سے ریلیکس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ وقت اپنے ساتھ اکیلے میں گزاریں. اور وہ جو وقت اکیلے میں گزاریں گے, جس میں آپ اپنا دن, اپنا ہفتہ پلان آؤٹ کر رہے ہوں گے,
ٹھیک ہے نا, یا جو بھی خیالات آ رہے ہوں گے آپ ان کو سیٹل ڈاؤن کر رہے ہوں گے, تو اتنی کلیئرٹی مل جائے گی آپ کو اپنی لائف میں اور اپنے دن میں کہ آپ جب صبح نکلیں گے نا تو یو ول بی ریئلی کلیئر کہ مجھے کب کون سا کام کہاں پہ کرنا ہے. اور اس کے لیے سب سے بیسٹ ٹائم تہجد کا یا فجر کے فوراً بعد کا. اگر ابھی تہجد کی ایک دم کوئی ہیبٹ نہیں بن سکتی, اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, تو یہ سمجھنے والی بات. اگر آپ یہاں پہ سیٹل نہیں ہے نا تو مسئلہ ہے. آپ صبح اٹھتے ہوئے آدھی نیند میں جاب پہ جا رہے ہیں, یا آدھی نیند میں یا کاروباری آزاد تو ماشاءاللہ پاکستان کراچی میں خاص طور پہ اب 11-12 بجے تو اٹھنا ہو رہا ہے نا. اب اس سنڈے کی میں آپ کو بات بتاؤں, اس سنڈے کو مائی فرسٹ, میں تو اٹھ گیا تھا فجر میں, تھوڑا پرسنل کام کیا, پھر مائی فرسٹ کمٹمنٹ, ایکسٹرنل کمٹمنٹ واز ایٹ 7:45 سنڈے کے دن. 7:45 پہ میں نے ادھر رپورٹ کیا, 2 گھنٹے کلاس اٹینڈ کی, پھر وہاں سے ایک بندے کے ساتھ 1-to-1 لائیو کوچنگ ہوئی, پھر میں نے ایک کوچنگ سینٹر میں جا کے 3 سیشنز کیے بچوں کے ساتھ. تو جب میں اس کوچنگ سینٹر کی طرف جا رہا تھا, ٹیوشن سینٹر کی طرف, تو 12 بج رہے تھے, 12-12:30 جب میں وہاں سیشن لینے جا رہا ہوں. اور اس وقت ایک مشہور مٹھائی کی دکان پہ حلوہ پوری کی جو لائن تھی نا, وہ اس دکان سے باہر تک نکل چکی. یعنی دکان کا وائڈ ایریا جتنا تھا وہ سب کو کراس کر کے بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے. اور ماشاءاللہ وقت ہے امت کے پاس, بھائی وقت ہے امت کے پاس, جو ہے نا وہ وقت ہے کہ سنڈے کے ایک تو 12:30 بجے, اور وہ پھر بھی لائن لگی ہوئی ہے امت کی جنک فوڈ کے لیے, ہے نا. تو اب اس کا اب وہ دن کیا گزرے گا, مطلب یہ سوچنے کی بات ہے نا. تو ہم لوگوں کو, ہر کسی کو, بچے سے لے کے بڑے کو, کچھ وقت اگر ساتھ اپنے ساتھ گزار لیں گے نا, اور جو ذہن میں یہ الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کر لیں گے. اور اچھی بات ہے کہ کسی کی گائیڈنس میں کر لیں, کسی جو ہے نا وہ مذہبی انسان کی گائیڈنس, اس سے گائیڈنس لے لیں, قرآن و حدیث سے گائیڈنس لے لیں, اور دعائیں کر لیں. اس کے مطابق اگر کر لیا نا تو آپ دیکھیں گے کہ یور ڈے ول بی ریئلی, یعنی کرسٹل کلیئر فوکس ہوگا آپ کا. اور اگر آپ کے ذہن میں الجھنیں چل رہی ہیں تو کیا ہوگا, پھر تو آپ ادھر گئے ادھر گئے, آپ پریشان. کیونکہ اس کی سائیکالوجی یہ ہے کہ انسان کا دماغ ملٹائی پروسیسنگ نہیں کر سکتا. ملٹائی ٹاسکنگ ہو سکتی ہے, ملٹائی پروسیسنگ نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ ملٹائی ٹاسکنگ ہے کہ میں ایکسرسائز کر رہا ہوں جو کہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے, اور میں کانوں میں لیکچر بھی سن رہا ہوں جو کہ ایک مینٹل ایکٹیویٹی ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن میں ایک وقت میں 2 چیزیں نہیں سن سکتا. میں ابھی آپ سے اگر فون پہ دیکھ کے بات کر رہا ہوں تو میں نیچے رکھے ہوئے لیپ ٹاپ کو نہیں چھیڑ سکتا. اس کو چھیڑوں گا آپ سے دھیان ہٹے گا, آپ کو دیکھوں گا تو اس پہ دھیان نہیں دے سکتا. انسان کا دماغ ملٹائی پروسیسنگ کے لیے بنا ہی نہیں. اب جو الجھنیں دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں وہ مستقل پروسیس کو چھیڑ رہی ہوتی ہیں. اب آپ کسی اور چیز پہ دھیان لگا دیتے ہیں, وہ پروسیس کو آگے چھیڑ دیتی. پھر کسی اور چیز پہ آپ کا دھیان لگ رہا تو پھر پروسیس کو آگے چھیڑ دی, وہ پروسیس کو آگے, جیسی وہ آگے چھڑتا ہے 2-3 دفعہ تو برداشت کرتے, تیسری دفعہ میں آپ کی نکلتی چیخ سے مراد آپ پھٹتے ہیں. یہ میں نے بہت آبزرو کیا تھا اپنے والد مرحوم کے ساتھ. ہاں ابا جب بھی گاڑی چلا رہے ہوتے تھے نا تو ان کا فل کنسنٹریشن گاڑی پہ ہوتا. آپ نے کوئی بات کی, نارمل بات بھی نا, تو آپ کو ڈانٹ پڑی خطرناک قسم کی, کیونکہ ان کا دھیان روڈ پر آؤں گے چھیڑنا. وہ ملٹائی پروسیسنگ. اچھا ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں نا, ہم ڈرائیو نہیں کر رہے نا, وہ بندہ ڈرائیو کر رہا ہے بھائی, اور وہ مطلب ایز ہی واز, مطلب ون آف دا لانگسٹ ٹائم ان کی جو لائف کا ہے وہ گزرا ڈرائیو, اور وہ آف روڈ ڈرائیونگ میں. تو ہی ریئلی نوز کہ بھائی اس کی کیا امپورٹنس نیو. اب مصیبت کیا ہوتی تھی, ان کو چھیڑ دیں آپ, کیونکہ اس کے دماغ میں ان کے کچھ چل رہا ہے نا, آپ اس پروسیس کو چھیڑ دیں تو مسئلہ ہوگا. اب یہی ہم بیٹھتے نہیں اکیلے, اور یہ مسئلے جو ہے نا وہ الجھنے جو ہے نا وہ چلتی کہیں پہ ایسا ہوگا نا, ہم بولیں گے یہ کیا ہوا. اور اگر نہیں بھی کرتے تو وہ ذہنی طور پہ ہم ڈپریشن میں جا رہے ہوتے, پریشان ہو رہے ہیں. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں کہا جاتا ہے نا کہ تنہائی سب سے بڑی خودآگہی ہے, کہ تنہائی میں انسان یا تو کہتے ہیں کہ ولی اللہ کا درجہ پا لیتا ہے, یا پھر وہ پستیوں میں جو کہتے ہیں نا گر جاتا ہے. وہ تنہائی میں, یا تو نہیں, میں بندہ وہ والی تنہائی کی میں بات نہیں کر رہا, میں وہ والی تنہائی کی بات, میں تو اس کو نہیں, تنہائی مطلب تنہائی میں بیٹھنا, اپنے آپ سے ملاقات کرنا, تم کہاں لے کے چلے گئے بھائی. آپ نے بولا پستیوں میں چلا جاتا ہے, تو میں آئی ایم ناٹ نہیں ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
हाँ, पस्तियों में ना जाए। oh बस God, अपना दिन शुरू करते वक्त या दिन के एंड पे ना करें, एंड पे तो आप वैसे इतने एग्जॉस्ट होंगे ना, कर नहीं पाएंगे। तो दिन शुरू के वक्त आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, 15 मिनट आप देना शुरू करें ना, एंड थैंक्स मी लेटर। मैं बता रहा हूँ एक हफ्ते बाद जो है ना वो आप बोलेंगे हाँ, क्या, मतलब जबरदस्त, क्योंकि प्रूवन है ना, हिस्टोरिकली प्रूवन है, पूरी हाँ, मुस्लिम हिस्ट्री में ही एब्सोल्युटली भाई, होता है, एब्सोल्युटली, ठीक है बिल्कुल ना। बिल्कुल सही कह क्योंकि रहे जब तक आप यहाँ से प्लान करके सेटल डाउन नहीं होते, वो कहते हैं टू मैनी ऑफ अस आर डिफीटेड इन आवर माइंड बिफोर वी टेक सिंगल स्टेप टुवर्ड्स व्हाट वी वांट। तो सारा गेम ही दिमाग का है ना, आप दिमाग में ही हार जाते हैं एक जंग। क्यों? और अगर आप दिमाग में आप सेटल नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो जो भी ख्यालात आ रहे हैं, जो भी चीजें रोकनी है, जो भी परेशानियां हैं, आइदर यू राइट इट डाउन, अल्लाह के सामने उसे रखें, किसी लर्नेड इंसान के सामने रखें, एंड गेट द सॉल्यूशन। क्योंकि जिंदगी में ये उलझनों के साथ तो चलेगी नहीं ना, आप चल नहीं सकते उलझनों के साथ ना, क्योंकि जब तक चीज क्लियर नहीं होगी, वो वही बात है, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाही, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। अब वो हम एक काम कर रहे होते हैं, हम बोलते सही कर रहे हैं, गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। भाई आप क्लियर कर लें, या तो सही कर लें या उसे छोड़ दें, गलत है तो छोड़ दें, ठीक है ना, बट डोंट गो इन डाउट, सही ना। तो डाउट इज क्लियर, डाउट इज किलर, डाउट जो है ना वो किलर है, वो तो आप जिंदगी बर्बाद कर देगा डाउट, ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी इसमें थी इनके सवाल को ही बिल्कुल लेकर, तो मैंने कहा कुछ लोगों को वन ऑन वन जो है ना सही वो है, अच्छा हो गया, अच्छा हो इनसाइड गया। कंटेंट भी मिल चले जाए जी, कि होगा क्या। जी सर। हाँ भाई, हमें अब समाप्त करना होगा ये शो, क्योंकि हमें दो चीजों पे काम करना है और टाइम भी सही। हमने काफी ले लिया लोगों का। तो इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मैं तो हाजिर होऊंगा। आई थिंक उमर, आप जो हो वो हमें ज्वाइन करो वेडनेसडे या थर्सडे को दोबारा से, ताकि इंशाल्लाह, एक इसी तरह का सेशन हो जाए, तो आई बिलीव इंशाल्लाह कि मैं काफी वीक सारे में लोग एक इसको दफा एंजॉय आपको करते हैं। ज्वाइन करूंगा, एंड आई विल इनवाइट यू ऑन माय पेज। तो मैं भी इंशाल्लाह प्लान आउट कर हाँ, दूंगा, ऐसे मैं कर लेते हैं, ठीक है, शुरू करूंगा तो फिर वंडरफुल हो एक दिन मैं जाएगा, ठीक है। आपके पेज पे आ थैंक जाया यू वेरी करूंगा, मच आप उमर, इधर आ थैंक्स अ जाए। लॉट। थैंक यू सर। बेस्ट हो थैंक यू जाएगा, सर। बेस्ट हो जाएगा। ओके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। इंशाल्लाह बात होती है। थैंक यू। अच्छा बाय। जनाब, शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत, और आप लोगों ने ज्वाइन किया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने कमेंट्स से हमें बताया कि सवालात आए बहुत सारे। आई होप यू गाइस लाइक्ड आवर शो, आई होप यू गाइस आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दीस शोज एज वेल। तो कल आपसे दोबारा रात 11 बजे मुलाकात होगी मेरी, और ड्यूरिंग द डे आई विल बी गिविंग यू 30 seconds class as well. In the meantime, if you have any questions, if you have any concerns regarding their life coaching or anything related to your career, business, drop us a message on WhatsApp or inbox us on Facebook, and we'll get back to you as soon as we can. कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।